الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، زندگی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے ہاں قابل مواخذہ اور اس کا احتساب ہوگا. اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے حضور اس وقت تک کسی آدمی کے قدم محشر کے میدان سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے. زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں کھپائی. جوانی بھی حالانکہ زندگی ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کا سوال الگ ہوگا. جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ان میں سے پہلے جو سوال ہیں ان کا تعلق تو زندگی اور پھر زندگی کے لمحات بالخصوص جوانی سے ہے. ایک ایک لمحہ قابل مواخذہ ہے. تو کتنی خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے یہ لمحات، یہ ساعتیں، یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ ہفتے، یہ مہینے اور ان کے اکثر اور بیشتر اوقات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، سنت کی تعلیم میں، تعلم میں اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی میں گزر جائے. ہم پہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول کو عطا فرما کے ان کا تذکرہ کس انداز میں قرآن مجید میں کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے پاس اپنا آخری نبی بھیج کر بہت بڑا احسان کیا. گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کو تمام عالم انسانیت پر بالعموم اور مومنین پر بالخصوص اللہ کا احسان قرار دیا. اللہ کے احسانات تو ان گنت تو بے شمار ہیں. خود قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے انعامات اور احسانات کا شکر کرنے کا تو سوچنا ہی بڑی دور کی بات ہے. ہر آدمی اور ہر شخص پہ جو اس کے احسانات ہیں وہ زندگی بھر اپنی زندگی کھپا دے تو اس کے احسانات کو صرف گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا. تو جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا ان میں سے کسی چھوٹے سے چھوٹے انعام کا بھی شکر ادا کرنا تو اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سیرت کا مطالعہ کرتے چلے آ رہے ہیں. ہفتے میں ہم نے 1 روز مقرر کیا ہے اور یہ ذہن میں رکھے میں نے اب اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اب آئندہ لیکچرز میں انشاءاللہ ایک تو آپ کی سیرت کا یہ پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے جتنے ماہ و سال ہیں، آپ کی پیدائش مبارک سے لے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک اور دنیا فانی سے آپ کے ملائے اعلیٰ اور اللہ کے حضور حاضری تک احسا کیا جائے. ان کو ان کا
تذکرہ کیا جائے تو وہ حالات زندگی ہیں، وہ واقعات ہیں جو آپ کو پیش آئے. یہ تو آپ کی زندگی کے واقعات کا اور آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ ہوگا. اور ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. تو اس حوالے سے آپ کی سیرت کے کون سے پہلو ہیں کہ جن کو ہمیں ہر وقت مد نظر. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ایک حصے میں ابتدائی گفتگو ان حالات، واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کے اور تا دم آخر تک جو واقعات پیش ہے ان کا تذکرہ کیا جائے، اور گفتگو کے دوسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی پہلو پر روشنی ڈالی جائے. ہم نے گزشتہ 3-4 جو ہماری سیٹنگز ہوئی آپ نے دیکھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کا بچپن، آپ کی شیر خارگی، قبیلہ بنو سعد میں آپ کی تشریف آوری، آپ کی آمد سے پہلے ارحاسات نبوت کہ علامات نبوت کے طور پہ کتنے بڑے بڑے واقعات پیش آئے. پھر ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ آپ کو اللہ نے کس قبیلے میں، کس خاندان میں، کس نسل اور نسب میں پیدا کیا، ان میں آپ کو کیا امتیاز تھا، کس علاقے میں پیدا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آپ تک کا تذکرہ، کون کون سے قبائل آباد ہوئے، پھر آپ حضرت اسماعیل کی کس شاخے سے آگے جا کے پیدا ہوئے، یہ سارا تذکرہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. پھر بچپن میں بھی جو چیدہ واقعات پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ایک مرتبہ ہوا، دوسرے مرتبہ ہوا، ہم پڑھ چکے ہیں 2 واقعات. تو ویسے ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا تھا؟ 4 مرتبہ ہوا. تو یہ وہ واقعات ہیں جو نبوت سے پہلے علامات نبوت. میں نے کہا تھا کہ اللہ جب کہیں بارشیں برساتا ہے تو پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجا کرتا ہے. اسی طرح جب دن چڑھتا ہے تو پہلے صبح صبح پاؤ پھٹنے کا منظر پہلے سامنے آتے ہیں، اور پھر سپیدہ احسار کے بعد روشنی نمودار ہوتی چلی جاتی ہے. اسی طرح آفتاب نبوت کے بھی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے آپ کی آمد کی لوگوں کو خوشخبری کے طور پہ اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ شخصیت، یہ بچہ، یہ نوجوان، یہ جوان کوئی عام نہیں، اس کے اندر اللہ نے جو خاص خاص باتیں رکھی تھی ان کو زمانہ کفر میں بھی پھر آپ کی امانت کو، آپ کی صداقت کو، آپ کی شرافت کو، آپ کا بتوں سے دور رہنا، شرک و بدعات سے دور رہنا، میلے اور خرافات اور اس وقت کی جتنی نوجوانوں کی مشاغل سے ان سے دور رہنا، یہ ساری چیزیں ہم نے پھر آپ کا اس طور پہ کہ اللہ نے بتایا کہ یہ کوئی نئی شخصیت نہیں ہے، وہ میں ان کو بھیج رہا ہوں جن کو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت نمودار ہونے والی ہے. آپ جہاں بھی بچپن میں گئے، شام میں گئے، بصرہ میں گئے، راہب کے پاس گئے، عیسائیوں نے فوراً پہچان لیا، یہودیوں نے فوراً پہچان لیا. خود مکہ کے اندر جب موحدین تھے جو دین ابراہیمی پہ قائم تھے، ہم پڑھیں گے آگے، میں ایک شخصیت کو اس میں تذکرہ کروں گا، وہ حضور کی آمد سے پہلے انہوں نے اسی مکہ میں رہتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ ایسی شخصیت پیدا ہونے والی ہے. تو گویا آپ کی نبوت سے پہلے ہی لوگوں میں آپ جانے اور پہچانے اور معروف بھی تھے، اور پھر واقعات بچپن سے بھی مسلسل اس طرح ہوتے چلے آ رہے تھے جن میں سے ہم نے کچھ کا تذکرہ کیا. اچھا، اب ہم پچھلی دفعہ جو گفتگو میں پہنچے تھے تو حضرت آخری جو گفتگو کی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کے آپ کا جانا، واپس تشریف لانا، ان کا پیغام نکاح، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوصاف، خصائل، ان کا مرتبہ، مقام، ان کی اولادیں، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی آخری گفتگو میں ڈسکس کی تھی. اچھا، اسی زمانے میں یہ اب نبوت کے پہلے سے واقعات جو ہیں پیش آئے جو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. ان واقعات کے اندر ایک مشہور واقعہ سننے کو تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا، لیکن میری کوشش ہوگی کہ ان واقعات کے اندر بھی صرف ان کو کہانی کے طور پہ نہ پڑھا جائے، اس واقعے کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتہائی اعلی اقدار کو ظاہر کرنے والا کردار ہے اس کو ظاہر کیا جائے کہ جو بھی آپ جس واقعے میں آپ نے جو کردار نبھایا
وہ اس وقت کے لوگوں کو حیران کر گیا، اور نبوت سے پہلے گویا نظر آ رہا تھا کہ آفتاب نبوت کی کرنیں اسی شخص سے پھوٹ رہی ہیں، اور یہی شخص آگے بڑھ کے اور آگے جا کے اللہ کا آخری نبی اور آخری پیغمبر اور رسول ثابت ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، پھر بنو جرہم نے کی، بنو کنانہ نے کی۔ کتنی مرتبہ بیت اللہ تعمیر ہوا؟ 10 مرتبہ۔ ہم نے پڑھا تھا تفصیل سے کہ بیت اللہ کی تعمیر اب تک 10 مرتبہ ہو چکی۔ تو بیت اللہ کی تعمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دور میں ہوئی، اور جو واقعہ انتہائی مشہور اور جس میں آپ کی سیرت کا ایک انتہائی خوبصورت جو آپ نے اس وقت رول پلے کیا، کردار ادا کیا، جس میں مکہ کے بڑے بڑے رئیس اور بڑی عمر کے سردار اور زیرک لوگ بھی پریشان تھے کہ اب ایک نئی خونی جنگ شروع ہوگی اگر اس قضیے کا فیصلہ اس کا نہ ہوا تو۔ اب ذہن میں رکھیں کہ بیت اللہ خانہ کعبہ اب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کتنا پانی وہ ڈپریشن میں ہے۔ اس وقت بھی وہ ڈپریشن اور نیچی جگہ پہ تھا اور پانی سارا بیت اللہ میں بھر جاتا تھا۔ وجہ کہ ایک وقت انتہائی سیلاب آیا، بارشوں کا پانی اکٹھا ہوا اور اس سے بیت اللہ کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں، عمارت انتہائی خستہ ہو گئی، اور خدشہ پیدا ہو گیا کہ یہ عمارت اب گر نہ جائے۔ اب جب یہ عمارت کمزور ہوئی، دیواروں میں شگاف ہو گئے، اور اب یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ بیت اللہ صرف اس وقت ایک کوئی چھوٹی سی عمارت نہیں تھی، عربوں اور قریش کا سب کچھ اسی سے جڑا ہوا تھا۔ دنیا میں اس وقت اللہ کا گھر پوری مذہبی دنیا میں بیت اللہ ہی تھا، سب کے لیے قابل احترام تو تھا ہی، لیکن قریش کا تھی وہ عبادت گاہ بھی تھی، اور عبادت گاہ کے علاوہ ان کی بت گاہ بھی تھی۔ ان کے بڑے رب کے علاوہ چھوٹے چھوٹے خدا بھی سارے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ ان کی تجارت کا انحصار بھی بیت اللہ کی خدمت کے ساتھ تھا کہ شام جاتے، یمن جاتے، عراق جاتے، جدھر جاتے بڑے بڑے قبائل کے ساتھ قریش نے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، عبد مناف نے اور ہاشم نے معاہدے کر رکھے تھے۔ قرآن نے بھی تذکرہ کیا کہ ایلاف قریشن ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ہم نے تمہارے لیے تجارتی قافلوں کے سفروں کو بڑا پرامن بنا دیا ہے، اور دنیا ساری کو وہ لوٹتے ہیں عرب قبائل، لیکن قریش کو تو سردی کے قافلے، گرمی کے قافلے، تو ان کی تجارت بھی اسی سے جڑی ہوئی تھی۔ دنیا بھر میں سیادت اسی وجہ سے تھی، ان کی عزت اسی وجہ سے تھی، ان کی کوئی ان کو ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ تو اب اس طرح بیت اللہ کا انہدام ان کی سیاست، ان کی مذہبی، ان کی تجارتی اور ان کی معاشرتی تمام تر چیزوں کو لے کر بیٹھ سکتا تھا اگر وہ اس کی تعمیر کی طرف توجہ نہ دیتے۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ان میں جب یہ خیال پیدا ہوا تو ولید بن مغیرہ جو ہیں، خالد بن ولید ہے نا، خالد کے والد، بڑے مشہور جو کمانڈر ہیں ان کے والد ہیں ولید بن مغیرہ، تو یہ بڑے سربراہ بردہ تھے، بڑے تھے، بزرگ تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم بیت اللہ کو منہدم کر کے اور اس کو نئے سرے سے تعمیر کریں۔ لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ مشورہ ہوا، دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے سارے قریش کے قبائل کے سردار ہے، اور ڈسکشن کے بعد یہ تو طے ہو گیا کہ گرا کے دوبارہ بنانا چاہیے۔ لیکن آپ لوگوں نے بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا، ابرہہ اور شاہ حبشہ کا جو گورنر تھا ابرہہ، اس نے جب لشکر بھیجا اور بیت اللہ کو کیا کرنا چاہا، تو اللہ کی قدرت نہ بیت اللہ کو گرا سکا جس شہر کو اور جس کو تاراج کرنے آیا تھا، اور نہ اپنے شہر میں واپس پلٹ سکا۔ آیا تو بیت اللہ کو منہدم کرنے تھا، مکہ کو مسمار کرنے آیا تھا، ان کو تباہ و برباد کرنے آیا تھا، لیکن اللہ نے اس شہر کو بھی بچا لیا اور ان کو بھی واپس جانے کے قابل
ایک بھی زندہ ان میں سے نہ بچا، سارے کے سارے تباہ ہوئے۔ تو اب ذہن میں تھا کہ وہ بھی تو بیت اللہ کو گرانے آیا تھا، وہ بھی تو اسی کے انہدام کا ارادہ کر کے آیا تھا، تو اس کا حشر یہ ہوا ہے کہ نہ ہاتھی بچا، نہ ہاتھی والے بچے، نہ ابرہہ بچا، نہ ایک سپاہی ان کا زندہ بچا۔ تو ان کا حشر یہ ہوا ہے بیت اللہ کو منہدم کرنا کا ارادہ کرنے کی وجہ سے، اور اگر ہم نے منہدم کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ خیر ان کا یہ طے تو ہو گیا، لیکن اس وقت بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اچھا عمارتی سامان، اچھی لکڑی، خوبصورت پتھر، یا اس وقت جو میٹیریل جس سے وہ عمارت اچھی بنانا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ پہ سب انتظام کرتے ہیں۔ اسی دوران ایک رومی تاجر مصر سے ایک جہاز لے کے نکلا اور وہ سامان حبشہ لے کے جا رہا تھا، اور تھا کون سا سامان؟ عمارتی سامان۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے اور تعمیراتی سامان باہر سے آتا ہے، تو آپ اس وقت اندازہ لگائیں، روم کا تاجر مصر آیا، مصر سے سامان لیا اور حبشہ سپلائی کرنے جا رہا تھا، اور سارا عمارتی سامان تھا، خوبصورت پتھر، بہترین لکڑی، یا اس وقت کی فن تعمیر کی جو خوبصورت ترین چیزیں تھیں۔ تو اللہ کا کرنا ہوا، راستہ میں اس نے جدہ کچھ ٹھہرنا تھا، پھر آگے حبشہ جانا تھا۔ جدہ کی بندرگاہ سے اس کا جہاز ٹکرایا اور جہاز ٹوٹ گیا، جہاز اس کا سفر کے قابل نہ رہا، لیکن اس نے اپنا سارا سامان بحفاظت جدہ کی بندرگاہ پر اتار لیا۔ تباہ نہیں ہوا، لیکن سفر کے قابل نہ رہا۔ جب اس نے سامان سارا وہاں اتار لیا تو عربوں کو پتہ چلا بھئی ہم تو بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے ہیں، تو ہمارے پاس تو میٹیریل نہیں، چیزیں نہیں، باہر سے ہم سارے لا نہیں سکتے، اتنا جہاز پہ لے کے آنا، تو یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ تو خیر یہ لوگ وہاں پہنچے، جدہ جا کے سامان دیکھا۔ اچھا، پھر اللہ کا کرنا یہ ہے کہ وہ جو شخص لے کے آ رہا تھا، غالباً باقوم اس کا نام تھا، وہ صرف سامان ہی نہیں لے جا رہا تھا، وہ فن تعمیر کا ماہر تھا خود۔ وہ جو رومی شخص تھا جو مصر سے یہ سامان لے کے جا رہا تھا، باقوم، وہ خود انتہائی ماہر کاریگر تھا فن تعمیر کا۔ تو انہوں نے جا کے بات کی، جی ہم نے تو بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، ہم تیرا سامان بھی خریدنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا تو میں تو خود فن تعمیر کا ماہر بھی ہوں۔ اس نے کہا ہمیں پھر اور کیا چاہیے؟ تو باقوم کو بھی لیا، وہ سارا سامان بھی لیا، اور سارا شفٹ کہاں کیا؟ اب آپ اندازہ لگائیں کیسے کیا ہوگا اس زمانے میں۔ تو مکہ میں، بیت اللہ میں، حرم کعبہ میں اس سامان کو انہوں نے شفٹ کیا۔ اچھا، اب جب سامان پہنچ گیا تو طے تو یہ پہلے ہو چکا تھا کہ اب ہم اس کو منہدم کریں گے، کعبہ کو گرائیں گے، اور ظاہر ہے اس کو گرائے بغیر تو نئی تعمیر ہو نہیں سکتی تھی۔ اس نے جب آ کے دیکھا، اس نے کہا ہاں آپ کے یہاں اس کا رواج نہیں، لیکن یہاں پلرز اور ستون کھڑے کرنے پڑیں گے، اور میں ایسی عمارت بناؤں گا کہ انشاءاللہ آئندہ سیلاب سے بھی اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو نئی بنیادوں پہ اٹھائیں گے اور ستونوں پہ عمارت اٹھائیں گے، اور اس کی چھت بھی ڈال دیں گے۔ ذہن میں رکھیں اس سے پہلے بیت اللہ پہ چھت نہیں تھی، دیواریں تھی صرف۔ اچھا، اب پھر طے ہوا کہ جی کل سے اس کو گرائیں، اب کوئی گرانے کے لیے آگے نہ بڑھے۔ تو خیر ابرہا کے واقعے کا بھی ذکر ہوا، تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ خیال رکھو، وہ بدنیتی سے آئے تھے، وہ کعبے کی بے احترامی اور اس کو مسمار کرنے اور منہدم کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہم تو اس کے انہدام سے تعمیر نو کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کو خوبصورت انداز میں بنانا چاہتے ہیں، ہم تو اس کے نقص کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری وہ نیت نہیں ہے جو ابرہا کی تھی، ہماری نیت اور ہے، ان کی نیت اور ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ اس وقت انہوں نے کیا کیا، جو بھی تھا جو ان کے ذہن میں تھا، انہوں نے اس وقت نمازیں پڑھی، دعائیں کی، مناجات کی، اور اپنے حساب سے صدقہ اور خیرات کی، اور اللہ سے دعائیں کی ساری رات
کہ اے اللہ ہم تیرے گھر کو تعمیر کرنے جا رہے ہیں، بے ادبی کا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، تو ہمارے اوپر رحم فرما اور ہمارے معاملے میں ہماری تو خیر اس کے بعد ولید نے صبح اٹھ کے اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بھی نہ ہے میں گراتا ہوں، تو اس نے ایک طرف سے عمارت کو گرانا شروع کیا، اس کا کچھ حصہ جب گرا لیا اس وقت تک کوئی بھی قبیلہ گرانے میں شامل، انہوں نے کہا کہ آج رات دیکھیں گے اگر اس پر کوئی عذاب نازل ہو گیا تو بس جہاں ہوگا وہیں کھڑا رہنے دیں گے، اور اگر یہ بچ گیا تو ہم بھی کل ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو خیر وہ اگلے دن کچھ بھی اب نہ ہوا تو پھر سارے اس کے گرانے میں شامل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اس کو گرایا گیا اور دوبارہ بنایا گیا تو اس قدر کعبے سے ان کو الفت تھی کہ ان کے بڑے بڑے اور بوڑھے سردار جو تھے ان میں سے بھی ہر ایک اپنے کندھوں پہ پتھر اٹھا کے لا رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑھ چڑھ کر پتھر ڈھونے میں اپنا کردار، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ایک ازار پہنے ہوئے تھے، آپ کے جسم پہ کرتا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کے کندھے چھل گئے تھے پتھر اٹھا اٹھا کے، مونڈے چھل گئے تھے آپ کے۔ اچھا یہ بسبیل تذکرہ ایک واقعہ آ گیا ہے، تو حضرت عباس حضور کے چچا بھی تھے، آپ کو پتہ ہے، عمر کا تھوڑا ہی فرق تھا، زیادہ فرق، لیکن رشتے میں تو بہرحال چچا تھے، عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ اور اس زمانے میں عربوں کے ہاں کپڑے پہنے رکھنا یا ننگا ہو جانا کوئی مسئلہ، بیت اللہ کا جو ننگے طواف کر لیتے تھے تو کوئی برائی سمجھی، کہنے لگے محمد کیا کر رہے ہو، کندھے چھل گئے ہیں تمہاری، یہ چادر اتار لو نا نیچے باندھی ہے تو اس میں پتھر اٹھا کے ڈھولو۔ اب حضور یہ بات کہاں پسند کرتے تھے، تو حضور نے جب نہ کیا تو اب ہم عمر بھی تھے، چچا بھی تھے، انہوں نے چادر پکڑ کے کھینچ دی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس آسمان نے اور زمین پہ صرف وہ موقع ہے کہ حضور کا بدن ننگا ہوا اور حضور بے ہوش ہو گئے، اور حضور بے ہوش ہو گئے، ظاہر ہے فوراً چادر لوٹا دی گئی ہوگی حضرت عباس کو اس کا، لیکن یہ ذہن میں رکھے نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور ان کے ہاں یہ کوئی چیز ایسی معیوب نہیں تھی، لیکن میں یہ جزیات صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے اپنے نبی کی عفت کی اور عصمت کی اور حیا کی بھی کس طرح حفاظت فرمائی، اور آپ کو کون سا اور کس طرح کا حیا دے کے بھیجا۔ اب جب تعمیر ہو گئی دیواروں کی تو آپ نے سنا ہوگا واقعہ، لیکن اس واقعے کی جو بات میں شاید آپ کے سامنے آج عرض کروں گا، وہ سچی بات تو یہ کہ سیرت سے پہلے میں نے خود بھی نہیں پڑھی تھی، اور میں نے جب وہ پڑھی تو میں حضور کی حسن تدبیر اور آپ کی عقل مندی اور اس واقعے سے جو عربوں میں آپ کی دھاک بیٹھی، دانائی کی، آپ نے یہ تو سنا ہوگا ابھی سارے اٹھا کے لائے اور حضور نے اٹھا کے، اتنا تو سب نے سنا ہوگا، تو نئی بات نہیں ہے۔ اب حجر اسود کو جب روکنے کی باری آئی، آپ کو پتہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب بیت اللہ بنایا تھا، اصل میں خدا جانتے کہ سیرت کے واقعات اتنے ہیں اور اتنی تفصیلات ہیں کہ عمر بھی گزر جائے تو بیان، میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ کون سا چھوڑوں اور کون سا، اس وقت میں نے بیان نہیں کیا تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب بیت اللہ بنایا تھا تو دیواریں چنتے چنتے ایک خاص جگہ بچ گئی، اس کے لیے حضرت اسماعیل کو بھیجا کہ جاؤ اسماعیل کو بڑا خوبصورت سا پتھر ڈھونڈ کے لاؤ، وہ یہاں لگانا ہے، کیونکہ باقی تعمیر ہو چکی تھی، تھوڑی جگہ باقی تھی۔ حضرت اسماعیل ڈھونڈنے گئے کوئی پتھر کام کا، واپس تشریف لائے تو انتہائی خوبصورت پتھر وہاں لگا ہوا تھا، اور میں تم نے تو دیر کر دی، جبرائیل امین لگا گئے آ کے، وہ حجر اسود تھا، وہ حجر اسود۔ تو جبرائیل امین، آپ کو پتہ ہے نا یہ دنیا کی چیز نہیں ہے، یہ جنت کا پتھر ہے، تو جبرائیل امین ہی اس کو نصب کر گئے تھے۔ تو اس کا احترام عربوں کے ہاں، اس سے محبت انتہا درجے کی تھی۔ تو جب اس کے رکھنے کی باری آئی اپنا حجر اسود کو،
تو اب یہاں آگے پھٹا پڑ گیا. اب تک تو سارے اکٹھے تھے, ملے ہوئے تھے, اور یہ ذہن میں رکھے انہوں نے اس زمانے میں بھی اتنا اہتمام کیا اور یہ اعلان کروایا کہ سود کا پیسہ نہیں لگے گا, رہزنی اور ڈکیٹی کا پیسہ نہیں لگے گا, حرام کا کوئی پیسہ یہاں نہیں, صرف حلال کی کمائی یہاں لگانی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حلال کی کمائی اور پھر وہاں کی خریداری اور اس سامان کے خریدنے کے باوجود بھی سامان اتنا نہیں تھا کہ بیت اللہ کی پوری جگہ کور. یہ جگہ جس کو آج حتیم کعبہ کہتی ہیں, یہ بیت اللہ کی اصل جگہ ہے جہاں پہلے عمارت بنی ہوئی تھی. تو پھر حتیم کو خالی چھوڑ دیا گیا اور بقیہ جگہ پہ کہ جہاں کنسٹرکشن ہو سکتی تھی, اور اسی وجہ سے تاکہ ڈیمارکیشن کر دی گئی ہے کہ یہ حقیقت میں بیت اللہ ہی کی جگہ ہے. آج بھی وہاں چار دیواری, میرے خیال 3-4 فٹ ہے نا وہاں سے. میں تو آج کل گیا نہیں, 2006 سے گیا تھا. تو 4 فٹ کی چار دیواری اب بھی, اور شاید سیرت نگاروں نے بڑی خوبصورت لکھی ہے بات کہ بڑوں کے لیے تو بیت اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں, اللہ نے غریبوں کے لیے جگہ کھلی رکھی تاکہ وہ بھی بیت اللہ میں نماز تو لوگ پڑھ لیتے ہیں وہاں. تو جس نے وہاں پڑھ لی اس نے سمجھو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ لی. تو خیر جب اس کے رکھنے کی باری آئی, اب قبیلوں قسمیں کھانے کو کہ ہم مرتبے میں اوپر ہیں, ہم رکھیں گے, دوسرا کہے ہم رکھیں گے, تیسرا کہے ہم رکھیں گے. تو بڑا ان میں آپس میں جھگڑا اور فساد, یہاں تک کہ قتل و خون ریزی تک معاملہ آ پہنچا. اور بعض قبائل نے آپس میں وہ معاہدے کر لیے کہ جو عرب انتہائی ایسے حالات میں کرتے تھے کہ مر مٹیں گے, ایک بھی باقی نہ بچے اس معاہدے کو نبھائیں گے. تو بنو عبدالدار نے اور بنو عدی نے غالباً خون کا پیالہ لیتے تھے, اس میں دونوں قبیلے کے سردار ہاتھ ڈالتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے لیکن اس معاہدے سے پھریں گے. تو انہوں نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈال کے یہ قسم کھا لی کہ یا ہم رکھیں گے یا مریں گے یا مار دیں گے سب کو, کسی اور کو یہ حجر اسود وہاں نصب. اب ساروں قبیلوں کے سردار سارے ہی قریش سے تھے, سارے ہی معزز تھے. اللہ اکبر. تو اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ قریش کے ایک سب سے عمر رسیدہ آدمی تھے. ابو امیہ بن مغیرہ سردار بھی تھے, عمر رسیدہ بھی تھے, اور سب قبائل ان کی بہت عزت کرتے تھے بڑا ہونے کی وجہ سے. تو کہنے لگے یار تم سبھی معزز ہو, سبھی قریش ہو, سبھی سردار ہو, کسی کی عزت کسی سے کم نہیں ہے, مل کے بیت اللہ کو بنایا ہے. تو اگر میرا مشورہ مانو تو ہم کسی ایک کو حکم نہ بنا لیں, کسی ایک کو فیصل نہ بنا لیں کہ جو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. تو انہوں نے سمجھایا بجھایا, تو سارے ان کے کہنے پہ اس چیز سے بعد آ گئے. یہ ان میں رکھے کہ تعمیر مکمل ہوگی, حجر اسود کو رکھنے کے لیے 5 راتیں اور 4 دن گزر گئے اور وہ بیٹھے. 4 دن اور 5 راتیں گزر گئے, اور کسی لمحے بھی جنگ چھڑ سکتی تھی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جو بیٹھے ہیں یہاں بیٹھو اور انتظار کرو, آج رات گزرنے کے بعد صبح قریش کا جو شخص بھی مکہ میں داخل بیت اللہ میں داخل ہو وہ فیصلہ کر دے. ظاہر ہے ان میں سے تو کوئی بھی آ سکتا تھا, ان میں سے نہیں, کہ سب منتظر رہو, دیکھو رات گزرنے دو, جو صبح کو صبح. لوگوں نے دیکھا کہ صبح کا وقت ہوا تو ایک نوجوان خوبصورت رانا 35 سال جس کی عمر ہے اس وقت, جوانی کی بھرپور خوبصورت زندگی, آئے تشریف لائے. دیکھا تو دیکھ کے حیران رہ گئے. تو آپ کا نام ہی نہیں لیا, کہنے لگے حاضل امین رضی نہ ہو, یہ تو امین آ گیا, ہم سب راضی ہیں. یہ تو محمد آ گئے, یہ تو صادق اور امین آ گئے, یہ جو فیصلہ کریں ہم اس پہ. تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سرداروں کو بلایا، قبائل کے جو 8-10 سرداروں سب وہاں تھے، چادر بچھائی اپنی، حجر اسود کو اس پہ اٹھا کر رکھا، اور جب حجر اسود مقام تنصیب کے قریب پہنچا، وہاں جہاں نصب کرنا تھا، اب جو میں بات اگلی کرنے لگا ہوں یہ سچی بات ہے میں نے نہیں پڑھی تھی، آج جب بہت سی سیرت کی کتابیں دیکھی تو ایک میں نے پڑھا تو میں اشش کر اٹھا۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، جو کام کوئی آدمی خود نہ کر سکے تو بعض اوقات کسی کو اپنا وکیل مقرر کر دیتا ہے، اور وکیل کا کام کیا ہوا کس کا تصور ہوتا ہے؟ جو بھی کسی کو وکیل، آج میں اور آپ بھی ہیں، ہم بیٹی کے نکاح کرتے ہیں، بیٹی آتی ہے وہاں نکاح پہ دستخط کرنے، کون وکیل بنتا ہے؟ عموماً باپ، بھائی، چچا، ماموں، اور وہ پوچھتا ہے کہ بیٹی میں تیرا نکاح فلاں سے، گواہ بھی 2 ہوتے ہیں۔ آپ مولوی صاحب نہیں پوچھتے، صرف یہ پوچھتے ہیں ہاں بھی آپ کے سامنے پوچھا تھا، تو وکیل کا کیا ہوا عین اس کا ہوتا ہے جس نے اس کو وکیل مقرر۔ حضور نے فرمایا میں آپ سب کی طرف سے پتھر رکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا وکیل بنا لو، مجھے اپنا وکیل بنا۔ یہ اس آسمان کی چھت کے نیچے اس طرح کا فیصلہ کبھی عربوں میں، اور جو خون کے پیاسے تھے، اور اتنی دانائی کی بات، تاکہ ہر ایک کو یہ بھی پتا ہو کہ میں رکھ رہا ہوں۔ اب اس کے علاوہ مجھے بتائیں کوئی صورت اور ہو سکتی تھی؟ اس کے علاوہ تو کوئی صورت اور، کیونکہ وہاں تک تو اٹھا کے سب لائے لیکن اس جگہ پہ اٹھا کے سارے نہیں رکھ سکتے تھے۔ فرمایا مجھے وکیل بنا دو، میں اٹھا کے رکھ دیتا ہوں، سمجھو آپ سب نے رکھے۔ سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر پتھر اپنی جگہ پہ۔ اب یہ بظاہر تو وہ واقعہ ہے کہ جو بڑا چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے نے ابھی نبوت کے اعلان میں 5 سال باقی ہیں، کیا اثرات چھوڑے رؤوس مکہ پہ، قریش کے سرداروں پہ، اس دور کی پوری عرب جاہلیت پہ، کہ مشکل سے مشکل گتھی کو سلجھانا ہے تو محمد بن عبداللہ کے پاس جاؤ۔ دوسرا یہ بتایا کہ صحیح اور امانت دارانہ فیصلے کی اگر امید کی جا سکتی ہے تو مکہ میں ایک ہی شخص ہے، وہ محمد بن عبداللہ ہے۔ تو امانت کو منایا، صداقت کو منوایا، آپ کی متانت اور سنجیدگی کو، اور آپ کی فہم اور آپ کی فراست اور آپ کا جو دانش مندانہ فیصلہ تھا، تاکہ آئندہ آگے جا کے عرب کا کوئی بندہ یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ اس سے بڑھ کے کوئی صادق ہے، اس سے بڑھ کے کوئی امین ہے، اس سے بڑھ کے کوئی گتھیوں کو سلجھانے والا، اس سے بڑھ کے کوئی قوم کو متفق اور متحد رکھنے والا، اس سے بڑھ کے ہر شخص کی انا کا پاس اور لحاظ کرنے والا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ واقعہ، ہاں یہ ذہن میں رکھیں، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 35 سال تھی۔ گویا آپ بہت جوان تھے اس وقت، اور اس وقت آپ گویا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گویا یہ تربیت کے لیے اللہ نے آپ کو موقع فراہم کیا کہ تاکہ آپ نبوت سے پہلے عرب کے، قریش کے ان تمام اہم کاموں میں عملاً شریک ہونے لگ جائیں، اور آپ ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیں اور سمجھیں، اور تب عملی زندگی میں جب پوری دنیا انسانیت کی سربراہی آپ کے پاس آئے تو پھر آپ عالمی سطح پر بھی سارے مسائل کو حل کرنے کی آپ کے پاس صلاحیت موجود ہو۔ اچھا، یہ وہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو اب نزول وحی اور آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ملنے سے پہلے کی کچھ چیزیں ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے، آپ سے پہلے نبی کو آیا کتنا عرصہ گزر چکا تھا؟ 571 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے، تو آپ کی پیدائش سے پہلے 571 سال، اور اگر آپ نبوت کا وقت لگائیں تو پھر 600 سال، ہاں 40 سال اور کچھ سال میں 6 ماہ کی عمر تھی جب آپ پر وحی کا نزول ہوا، 41ویں سال میں۔ تو اس زمانے میں کہ جب ایک نبی چلا جائے اور دوسرا نہ آئے، اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں۔ زمانہ فترت کے معنی وقفے اور گیپ کی ہیں،
جس میں کوئی نبی نہیں آتا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ زمانہ فطرت میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے قریش کی جو صورتحال تھی وہ آپ کو پتہ ہے. 360 بت رکھے ہوئے تھے. حبل بیت اللہ کے اندر تھا، بوانا تھا، لات منات عزا، یہ سارا کچھ تھا. دین ابراہیمی کب سے مٹ چکا. لیکن کیا دنیا سے توحید کے علمبردار سارے چلے گئے تھے؟ کیا کوئی بھی موجود نہیں تھا؟ کیا کوئی بھی دین فطرت پر یا دین ابراہیمی پر قائم نہیں تھا؟ کچھ لوگ تھے جو اس وقت بھی دین ابراہیمی پر قائم تھے. وہ حضرت ابراہیم کے دین کی بہت سی چیزیں، کیا اکثر چیزوں کا احکام کا ان کو پتہ، صدیاں بیت چکی تھی، تو ان کے نالج میں وہ نہیں تھی. دین ابراہیم کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرزمین یہ نہیں تھی. عملاً تو یہاں جو باقیات تھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تھی. اچھا، اس وقت کچھ لوگ اس وقت بھی تھے جو موحد تھے. ان کے اندر دین ابراہیمی کی کون سی چیزیں موجود تھیں؟ توحید کے قائل تھے، شرک اور بت پرستی سے بڑے اجتناب کرنے والے تھے. لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے پہ ان کا دل جل اٹھتا تھا. اور ان میں سے ایسے صاحب خیر بھی تھے، جب پتہ چلتا کہ فلاں اپنی بچی کو زندہ دفن کرنے لگا تو بچیوں سے لے کے پالتے پوستے جوان جب ہو جاتی تو گویا بچیوں کے لیے وہ اللہ کی طرف سے رحمت خداوندی تھے اس وقت بھی. تو پھر اگر کوئی باپ لینے پہ آمادہ ہو جاتا جوان ہونے کے بعد تو دے دیتے، ورنہ اس کی شادی اور رخصتی بھی خود کرتے تھے. تو اس وقت کی جتنی بھی شرک کی شکلیں تھیں، اصل تو یہ چیز تھی، اس سے وہ سارے مجتنب تھے. ظلم، تعدی اور جو خونخواری ان قبائل میں تھی اس سے بھی وہ اجتناب کرنے والے تھے. ان میں 5-6 آدمی ہیں جو بڑے مشہور ہیں. ان میں ایک تو آپ نے نام سنا ہی ہوگا، ورقہ بن نوفل. اچھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ جب انہوں نے اس زمانے میں بھی جب حضور کی، تو اچھا یہ ذہن میں رکھیں یہ لوگ زندہ تھے جب حضور انہیں کے درمیان میں پل رہے تھے، بڑے ہو رہے تھے، یہ واقعات بھی ہو رہے تھے، لیکن کسی کو یہ معلوم اس وقت نہیں تھا. لیکن اس وقت بھی یہ مکہ کے مشرکین کو کہتے تھے کہ تم نے کیا ادھم مچا رکھا ہے کہ اللہ کے گھر میں بت رکھے ہوئے ہیں، نکالو ان کو پرے کرو، شرک سے طائب ہو جاؤ، بچیوں کو زندہ دفن نہ کیا کرو، یہ زنا اور شراب کو چھوڑو. یعنی اس زمانے میں بھی یہ دین ابراہیمی کے جو فطری چیزیں تھیں ان پر یہ. تو ظاہر ہے عربوں کو یہ بات کہاں، جو باپ دادا پردادا لکڑ دادے سے رسیا ہو چکے تھے. شرک تو اتنا ان کے اندر رچ بس چکا تھا کہ کالی بکریوں میں ایک سفید بکری پیدا ہو جائے تو اس کو خدا بنا کے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے. راہ چلتے کوئی خوبصورت سا پتھر نظر آئے اٹھا کے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے. اور کچھ نہ آئے ہو تو آٹا گوندھ کے راستے میں سفر میں جا رہے ہو کہ پتھر نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، آٹا گوندھ کے اس کا بت بناتے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے. اور واقعات میں آتے لوگ شرم دلانے والے بھی، آر دلانے والے بھی تھے. قافلے میں گئے، آٹے کا بت بنایا، سوئے ہوئے تھے، کتا آیا کھا گیا آ کے. انہوں نے کہا شرم نہیں آتی، کیسا خدا ہے جس کو کتا بھی آ کے کھا گیا، کتا جس کو پیشاب کر کے چلا گیا. لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اس وقت موجود. تو جب ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو ان میں سے ورقہ بن نوفل نے تو عیسائیت قبول. اب یہ حق کی تلاش میں تھے. اس کی تلاش میں، حق کی تلاش میں. اب حق کی تلاش میں کسی نے اس وقت یہودیت اور عیسائیت تو تھے نا آسمانی مذاہب. کسی نے عیسائیت قبول کر لی، کسی نے یہودیت قبول کر لی. کئی جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے، کئی موجود رہے. مثلا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہہ سکتا اسلام قبول نہیں کر سکے، ظاہر موحد تو تھے لیکن توحید پہ قائم تھے. صحابہ بتاتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کی دیوار کو پکڑ پکڑ کے روتے تھے اور کہتے تھے اللہ یہ جو دنیا کر رہی ہے یہ تو صحیح نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے. اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں کہ میں کیسے کروں. یہ کہتے اور سجدے میں گر جاتے، یہ کہتے اور سجدے میں گر جاتے. اور یہ ذہن میں رکھے جب کوئی نبی اور رسول نہ بھی ہو، اس حد تک جو پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا، کیونکہ وہ اپنی عقل سلیم سے یہاں تک تو پہنچے نا
کہ کوئی تو ہے جس نے پیدا کیا اور وہ ایک ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اور وہ یہاں تک پہنچ جائے۔ ورقہ بن نوفل تھے، عبید اللہ ابن جاش، یہ بھی ان میں تھے جو دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ ایک عثمان بن حارث بھی آتے ہیں نام، اور ان کا نام عثمان بن حویرث بھی آتا ہے۔ چوتھے وہ ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے گنے، زید بن عمر بن نفیل جو ہیں، جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو بیت اللہ کی دیوار سے لپٹ کر روتے تھے۔ اسی طرح ایک شاعر ہیں امیہ بن ابی سلط، وہ زمانے جاہلیت کے شاعر تھے، لیکن ان کی شاعری آپ اٹھا کے دیکھیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دم سوار تھا، آپ کی گویا ردیف تھا، آپ آگے بیٹھے تھے، میں پیچھے۔ حضور نے فرمایا امیہ بن ابی سلط کے کچھ اشعار یاد ہیں؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہنے لگے میں نے 100 شعر سنا ہے، بچہ تھا، اور وہ کا حافظہ دیکھیں اور شاعری کا شوق دیکھیں۔ تو حضور نے فرمایا اس کی شاعری تو توحید کی قائل ہے، لیکن خود بیچارہ اس پر عمل سے گریزا تھا، یعنی وہ عقیدے کا ٹھیک تھا لیکن عملاً اس بیچارے میں بہت زیادہ کمزوریاں تھیں۔ اس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا۔ اچھا، ان میں سے ایک شخص ہیں قس بن سعدہ بھی آتا ہے اور قیس بن سعدہ بھی آتا ہے آپ کا نام۔ ان کا جو ہے وہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ یہ بھی شرک سے، بت پرستی سے، ان چیزوں سے ساروں سے بڑے مجتنب تھے، اور یہ اس تلاش میں تھے کہ کاش کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی اللہ کی طرف سے اب کوئی ایسا آئے کہ جو ہمیں رہنمائی دے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں سمجھائے کہ ہم اللہ کو کس طرح راضی کریں، کس طرح۔ ہم نہیں جانتے کہ رب کی عبادت کس طرح کی، ظاہر کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی احکام نہیں تھے، اور یہ بڑے اللہ نے ان کو بڑی لمبی عمر دی، ان کی عمر 380 سال گزری، 380 سال۔ یہ حضرت اپنا قس بن سعدہ کی بات کر رہا ہوں، یہ صحابی نہیں ہیں، اسلام قبول نہیں کر سکے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حضور کے زمانے میں موحدین تھے، یہ تھے، اور یہ اسی دوران جب کہ یہ زمانے جاہلیت میں تھے، وقاص کے میلے میں کھڑے تھے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے لوگو میری بات غور سے سنو، اور مکہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، قس بن سعدہ کی بات کر رہا ہوں، ظاہر زمانے جاہلیت میں تھا، اسلام تو قبول کرنا دور کی بات ہے، تو کہنے لگے لوگوں ادھر سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو حق کا علم بردار ہوگا، جو حق کو لے کر اٹھے گا۔ لوگوں نے کہا وہ کون ہوگا؟ کہنے لگے وہ لوی ابن غالب کی اولاد میں سے ہوگا، یعنی حضور کے دادا بڑوں کا نام لیا، اور فرمایا وہ کلمہ اخلاص پیش کرے گا، اور اس کے ماننے والے عیش کی زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں بھی عیش کی زندگی ان کو نصیب ہوگی۔ اور کہنے لگے لوگوں اگر تم اپنی زندگی میں ان کو آتا دیکھو تو ضرور ایمان لے آنا، اور اگر میری زندگی میں آ گئے تو سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں۔ اللہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع ملی، اس کی باتیں پہنچی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا، پھر مدینہ منورہ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکر بن وائل کے لوگ، قبیلہ کے لوگ آئے ملنے کے لیے، یہاں کا یہ قس بن سعدہ تھا، لیکن اس تک ابھی بات نہیں پہنچی تھی، بڑھاپا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، اس طرح باہر پیغام گیا بھی نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا قس بن سعدہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اللہ کے حضور سفر آخرت پر چلے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں رہتے ہوئے بھی وہ اللہ کی توحید کا قائل تھا، اور آپ نے اور بھی دیگر تحسین، اور کہا جاتا ہے کہ بعثت نبوی پر ایمان لانے والا وہ پہلا بعثت نبوی پتہ چل گیا تھا لیکن حاضر
نہیں ہو سکا، اور اس اعتبار سے ویسے لکھا ہے مورخین نے حاضر ہونا، تو وہ تو پھر اس میں اختلاف ہے کہ پتہ چلا بھی تھا کہ نہیں، کہ اس نے حضور کے آنے کی لوگوں کو خبر دی تھی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت سی اور بھی چیزیں ہیں جو اب یہاں اس وقت تو بیان نہیں کی جا سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاہدین میں سے کئی کے بارے میں یہ بھی کہا کہ غالباً اسی کے بارے میں، اب لیکن 100% مجھے یاد نہیں، غالباً کچھ بن سائدہ کے بارے میں، کہ میں نے دیکھا کہ وہ اونٹ پر سوار ہیں اور بہت خوبصورت کلام انہوں نے کہا، اور اس کی لذت میں ابھی بھی نہیں بھول رہا۔ حالانکہ ملاقات نہیں اسلام، لیکن ان کی باتیں کہنے لگے مجھے ابھی بھی نہیں بھول رہی۔ ایک نہیں، دو نہیں، 3-4 راویوں سے ترمذی میں ابن ہشام نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ وہ خوش قسمت شخص ہے کہ اسلام نہ قبول کرنے کے باوجود بھی حضور نے اس کے لیے کلمات تحسین ادا فرمائے۔ تو خیر، میرے کہنے کا مطلب یہ بات سنانے کا یہ تھا کہ بہت سے لوگ اس وقت بھی تھے جو توحید کے، جو دین فطرت کے، جو دین ابراہیمی کے قائل تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہی میں آپ بھی پل کر جوان ہو رہے تھے اور جوانی میں قدم رکھ چکے تھے، اور معلوم نہیں تھا کہ وہ ہمارے اندر اب موجود ہیں، اور وہ لوگ آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے یا چلے گئے یا ہجرت کر گئے یا فوت ہو گئے۔ اچھا، اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سے پہلے جو چیزیں ہیں کچھ جن کا بار بار نام آئے گا، ان کا تذکرہ تو ہو جانا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور کی اولاد کتنی تھی؟ 3 بیٹے تھے، ابراہیم، قاسم اور عبداللہ، جن کو طاہر بھی کہتے ہیں اور طیب بھی کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ 2 الگ الگ ہیں، چلو کچھ نے 4 کہا، لیکن زیادہ یہ ہے کہ 3 تھے، اور تینوں جو تھے وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کتنی تھیں؟ 4 میں حضرت زینب کی شادی سب سے بڑی تھی، ان کی شادی ابو العاص سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح، یعنی یہ ربی کے بیٹے تھے، ابو العواص بن ربی ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں۔ حضور کی بیوی حضرت خدیجہ کے بھانجے ہیں اور ربی کے بیٹے ہیں ابو العاص، تو ان سے نکاح ہوا۔ رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا، ظاہر ہے زمانہ نبوت سے قبل کا ہوا۔ حضرت فاطمہ تھی، سیدہ فاطمہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت کے بعد بھی موجود تھی۔ تو آپ کے صاحبزادے کوئی تھے نہیں، لیکن اللہ نے بیٹوں ہی کی طرح اللہ کہ نبی کو 2 فرزند اور عطا فرما دیے، جن کو آپ نے بھی بیٹا بنایا اور انہوں نے بھی باپ بنا لی۔ ان میں ایک حضرت زید ابن حارثہ ہے، حضرت زید ابن حارثہ۔ زید آپ کو پتہ ہے کہا جاتا ہے نا کیا تھے؟ غلام۔ حضرت خدیجہ کے بھائی تھے، بھتیجے تھے، حکیم بن حزام۔ یہ شام کا، یہ مختلف روایات ہیں، ایک ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ شام گئے اور شام سے کچھ غلام خرید کے لائے۔ تو حضرت خدیجہ جب ان کو ملنے کے لیے تشریف لے گئیں تو حکیم ابن حزام نے حضرت زید ہدیتاً ان کو حضرت خدیجہ کو مرمت فرما دے دی۔ حضرت خدیجہ جب ان کو گھر لے کے آئیں، ویسے اس کی تو بہت سی روایات ہیں، تھوڑی سی آپ کو بتا بھی دوں کہ یہ یمن کے رہنے والے تھے اصل میں۔ ان کی والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اور والدہ جب فوت ہوئی تو یہ ان کے 2 بیٹیاں اور یہ بیٹا اپنے میکے میں تھی، گویا یہ اپنے نانا ابو کے پاس تھے، تو وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ حادثہ جب لینے کے لیے گئے تو انہوں نے ایک بیٹی بیٹا کو تو بھیج دیا اور زید کو کہا کہ میں اپنے پاس رکھوں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یمن کے اس قبیلے پہ کسی اور قبیلے نے حملہ کیا اور لوٹ مار کی، اور حضرت زید کو غلام بنا کے لے گئے۔
پھر وہ یمن میں بکے، پھر آ کے مکہ کے بازار میں بکے، پھر حکیم ابن حزام نے ان کو لیا، پھر انہوں نے ان کو خدیجۃ الکبریٰ کو دیا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب گھر لے کے آئی تو حضور کی جب نظر پڑی تو حضور نے دیکھتے ہی تحسین فرمائی کہ یہ بچہ تو بڑا فہم و فراست والا، بڑا ذہین اور بڑا عقل مند لگتا ہے۔ پوچھنے لگے بیٹے تیرا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام زید ہے۔ کہا باپ کا کیا نام ہے؟ کہا میرے باپ کا نام حارث ہے۔ کہا تیرے دادا کا کیا نام ہے؟ کہا میرے دادا کا نام شرحبیل ہے۔ میں پردادا کا کیا نام ہے؟ کہنا کعب ہے۔ شرحبیل کے باپ کا نام کعب تھا۔ دادا تک آپ نے قبیلہ پوچھا، بنو طے ہے؟ نہیں، بنو طے نہیں تھا، قبیلہ میرے ذہن سے بنو قزاع تھا غالباً، ہاں قزاع کے تھے۔ تو خیر جب یہ ساری چیزیں پوچھیں تو حضور بہت آپ نے پسند فرمایا، بڑی تحسین فرمائی، بہت خوش ہوئے اور کہا کہ بڑا دانا اور بڑا اچھا بچہ لگتا ہے۔ تو پھر کہنے لگے کہ خدیجہ یہ تم مجھے نہیں دے دیتی؟ اب غلام وہ کن کا تھا؟ حضرت خدیجہ کا تھا، انہی کو انہوں نے دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا چچیرے بھائی غلام آپ سے پیارا ہے، میرا ہے تو آپ کا ہی ہے، آپ لے لیں آج سے۔ فرمایا نہیں، پھر میں نے تو لیا تو میں تو بیٹا بنا کے رکھوں۔ دیکھو کہاں اللہ نے کہاں سے اٹھایا، بظاہر بکتا ہوا غلام آ رہا ہے اور اللہ شاید سٹیٹس اس کو شہنشاہوں سے بھی اوپر کا دینا چاہ رہا ہے۔ یہ بات ہے نبوت سے پہلے کا، یہ نبوت سے پہلے کا ہے، بالکل۔ ابھی جب غلامی میں آئے ہیں اس وقت ابھی آپ نبی نہیں تھے، بعد میں تو خیر نبوت کے دور میں بھی وہ رہے، لیکن ابھی تک نبوت کے قریب کا واقعہ ہے، لیکن جب آپ غلامی میں آئے ہیں اس وقت ابھی نبی نہیں تھے۔ تو جب آپ نے یہ سارا کچھ پوچھا تو ایک تو یہ آتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب آپ کو قبیلے کا، باپ دادے پردادے کا پتہ چل گیا تو آپ نے خود ان کو پیغام بھیجا کہ پریشان نہ ہونا، تمہارا بچہ ہمارے پاس ہے۔ والد کو، چچا کو، بھائیوں کو پیغام گیا۔ اور بعد میں یہ آتا ہے کہ نہیں، اس وقت اس طرح نہیں بتایا گیا، بلکہ آپ کے پاس بچہ موجود رہا۔ پھر یہ بیت اللہ میں حضور کے پاس کہیں بیٹھے ہوئے تھے زید، پھر یمن کے کچھ لوگ گئے، انہوں نے بیت اللہ میں آ کے طواف کیا، انہوں نے زید کو دیکھا، انہوں نے جا کے ان کے باپ کو اطلاع دی، بچے سے بھی پوچھا، انہوں نے پہچان لیا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگے زید۔ کہا تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے زید بن محمد۔ انہوں نے کہا نہیں تم تو حارثہ کے بیٹے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ پھر انہوں نے خیر بتایا، ابھی پتہ چلا ساری جب بات کا۔ تو خیر وہ واپس جب گئے تو پھر حارثہ آیا، اس کا بھائی آیا، زید کے بھائی بھی آئے جو دوسرے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے زید، اور مکہ کے گردے بیٹھے ہوئے تھے، صحن مکہ میں ہی، کعبہ میں مطلب ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، حضور میں گفتگو تھے، ساتھی بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو باپ بھی آیا، چچا بھی آیا، گفتگو جاری تھی، دیکھ بھی لیا زید نے کہ باپ آ گیا، چچا آ گیا، مدت کے بعد دیکھا، لیکن ادب کی وجہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور سلام نہیں کیا کہ حضور گفتگو کر رہے ہیں۔ جب آپ فارغ ہوئے تو خود باپ نے بلایا، زید بات سنو۔ حضور نے پھر پوچھا زید یہ کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ فرمایا اٹھو سلام کرو نہ جا کے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ گفتگو کر رہے تھے، اس وقت میں نے اٹھنا خلاف ادب سمجھا۔ پھر خیر وہ جب ملے، بات چیت ہوئی، تو تفصیلی تو بہت سی تفصیلات ہیں۔ انجام میں کار انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت شاید رسالت کا اس وقت تک اعلان آپ فرما چکے تھے جب یہ پہنچے ہیں۔ تو اس دوران وقت گزرا، سال دو سال، اب ایگزیکٹ تو مجھے نہیں یاد، لیکن کچھ پیریڈ گزر۔ جب غلامی میں آئے ہیں اس وقت کنفرم ہے کہ حضور نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اس موقع پہ جب وہ، لیکن حضور کے اخلاق، آپ کے اطوار، عادات، ساتھ رہنے سے وہ سب کچھ تو دیکھ رہے تھے نا۔ تو جب والد نے کہا کہ حضور کو مخاطب ہو کے کہ آپ جتنی قیمت چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بچہ آپ ہمارے آپ نے فرمایا میں بچے کو بلاتا ہوں۔ بچے
انہوں نے یہ بھی خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں بچہ تھوڑی دیر کے لیے سپرد کر دیں، ہم اس کو الگ لے جاتے ہیں۔ ان کا خیال تھا اس کی گھر کی باتیں بتائیں گے، نانا کی، ماں کی، کچھ اپنے علاقے کی باتیں، تو بچے کو ٹیمپٹیشن ہوگی تو جانے کے لیے تیار۔ تو خیر کیا، پھر لائے تو حضور نے کہا میں کوئی 1 روپیہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں، بچے سے پوچھ لو، اگر یہ جانے کے لیے تیار ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں 1 پیسہ بھی نہیں لیتا۔ تو حضرت زید نے جانے سے انکار کر دیا۔ باپ بڑا سٹ پٹایا کہ مجھے سگے باپ کو، چچا کو تم انکار کر رہے ہو، لیکن اس نے کیا چیز دیکھی، حضور سے کتنا متاثر ہوا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس موقع پہ، یہ بھی ذہن میں رکھے، جب زید نے یہ بات کی کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں ان کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ، تو آپ نے ان کا بازو پکڑا اور سین کعبہ میں لے گئے۔ قریش بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے قریش آج سے یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ اس وقت آپ نے اعلان فرمایا۔ تو یہ زید ابن حارثہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ دیکھیں پھر انہی کو سب سے پہلے غلاموں میں اسلام قبول کرنے کا بھی، اور اللہ نے یہ نہیں کہ صرف آپ کی غلامی میں آنے سے پھر اللہ نے نوازا کتنا، یہ ذہن میں رکھے۔ یعنی بات میں سے بات نکلتی ہے، حضرت حمزہ حضور کے کیا لگتے ہیں؟ چچا لگتے ہیں۔ ابھی اخوت میں ایک بھائی چارہ ہوا وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن یہ ابتدائی اسلام میں جب زید کو آپ نے اپنے گھر میں رکھا، متبنہ بنایا، تو آپ نے حضرت حمزہ کا ان کو بھائی بنا دیا، حضرت حمزہ کا۔ اور یہ صراحت کے ساتھ سیرت میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ جب غزوات پہ جاتے تو ان کا اپنا وصی بنا کے جاتے تھے کہ میرے بعد میرا وارث کون ہوگا؟ زید ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پہلا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کے ساتھ کیا، 5 منٹ، اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کے ساتھ کیا۔ یہ میں نے تفصیل لکھی ہے، آپ بھی سن کے حیران ہوں گے کہ کس غلام کو کس اوج ثریا پہ پہنچایا حضور نے کہ پہلا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ۔ خیر اللہ کا کرنا بھی تھا، اللہ کا حکم بھی تھا، اور پھر اس اللہ کی حکمت کے تحت گھر نے بسنا بھی نہیں تھا، طلاق بھی ہو گئی۔ ان کا دوسرا نکاح حضرت عثمان کی بہن سے ہوا، سیدنا عثمان کی بہن، ان کا نام ام کلثوم ہے۔ حضرت عثمان کی والدہ کا نام اروا تھا، کیا تھا؟ تو جب عفان فوت ہو گئے حضرت عثمان کے والد، تو اروا نے عقبہ نامی ایک نام سے شخص سے نکاح کیا، اس میں سے ام کلثوم پیدا ہوئی، اور ام کلثوم پھر حضرت عثمان کے پاس تشریف لائیں۔ تو حضرت عثمان کے بعد جب رہائش پذیر تھی تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت آپ کے پاس نکاح کے لیے 4 پیغامات آئے، اور وہ 4 پیغامات میں کون کون تھے کرنل صاحب؟ حضرت زبیر ابن عوام، حضرت اسماء بنت ابو بکر کے نہیں، ہاں حضرت اسماء کے خامد، جی بعد میں ان سے نکاح ہوا نا زبیر بن عوام کا۔ تو زبیر ابن عوام، حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، حضرت زبیر ابن عوام تھے، حضرت عمر ابن عاص فاتح مصر، 3 یہ شخص تھے، اور چوتھا غلام تھا زید ابن، اب غلام تو نہ کہو نہ شہنشاہ تھا وہ۔ تو حضرت عثمان سے بہن نے مشورہ کیا کہ عثمان کس سے نکاح کروں، ان میں سے 4 کا نکاح۔ عبد الرحمن بن عوف مالدار ترین مدینہ کے، اور صحابہ میں کیا مقام ہے، 10 مبشرہ میں شامل ہیں۔ زبیر ابن عوام ایک ان میں سے، عمر ابن عاص کو دیکھو فاتح مصر کو، اور چوتھے حضرت زید ابن۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میرے سے کیا پوچھتی ہو، بہتر ہے حضور اب آئی گئی ہو مدینہ منورہ تو حضور سے پوچھ لو۔ تو ام کلثوم حضور کے پاس گئی، آپ نے فرمایا زید سے نکاح کر، آپ نے کیا فرمایا؟ زید سے نکاح۔ اچھا ایک چیز اور بھی آپ حیران ہو گئے، ہمارے ہاں تو شادی نکاح اور ان چیزوں کو ہم نے کتنا مشکل بنا لیا ہے۔
اچھا موبائل ادھر. تو انہوں نے آپ کو پتا ہے میں نے بتایا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا, ام کلثوم سے نکاح کیا. ام کلثوم کی انتقال کے بعد یا طلاق ہوئی مجھے نہیں معلوم, مطلب جب ان سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے درہ بنت ابی لہب سے نکاح کیا, ابو لہب کی بیٹی سے, ظاہر مسلمان ہو گئی تھی. ان کے بعد آپ نے بڑے وہ مشہور حضرت زبیر کی ہمشیرہ ہیں ہند بنت عوام, چوتھا نکاح آپ نے ان سے کیا. اور ان کے بعد سب سے جو آخری نکاح کیا ہے وہ آپ نے ام ایمن سے کیا, جس میں سے اسامہ پیدا ہوئے, اسامہ بن زید. یہ آپ کی 5ویں بیوی میں سے آپ کے بیٹے. تو خیر ان کا میرا ساری باتوں کا کرنے کا مقصود کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وہ اپنی اولاد تو لے لی, لیکن اس غلام کو آپ کا متبنہ اور بیٹا بنایا. اور زید بن محمد پھر کہلائے بھی, صرف یہ نہیں کہ باتوں باتوں میں تھا, اس وقت تک کہ جب تک کہ اللہ نے خود منع نہیں فرما دیا. اور اس کے ساتھ اللہ نے ایک اور بیٹا بھی آپ کو عطا فرمایا, اور اس بیٹے کا نام ہے علی ابن ابی طالب. آپ کو پتہ ہے کہ حضور کے چچا تو بہت سارے تھے, چچاؤں میں سب سے غریب ابو طالب تھے. الگ بات ہے کہ سردار بھی تھے, عزت بھی تھی, وقار, لیکن غربت اور امارت معیار نہیں تھا سرداری کا. کثیر العیال بھی تھے اور غریب بھی بہت. تو حضرت عباس کو حضور نے کہا, چچا تھے, کہ بھئی آپ کے تو بھائی ہیں, میرے چچے ہیں, کثیر العیال ہیں, غریب ہیں, ہم کیوں نہ ایک ایک بیٹا اپنے پاس لے لیں تاکہ ان کی ذمہ داریاں ہم اٹھا لیں. تو حضرت علی کو حضور نے لے لیا, اور حضرت جعفر طیار کو حضرت عباس نے اپنے پاس اپنا بیٹا بنا لیا. تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں, اور دونوں کو دیکھو, جب پہلے اسلام قبول کرنے والوں کا نام آتا ہے تو خدیجہ الکبریٰ, ابوبکر صدیق, اور پھر زید اور علی کا نام آتا ہے. غلاموں میں زید اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو خیر یہ میں اس طور پہ تذکرہ ضروری سمجھتا تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضور کے گھر میں پرورش پائی, اور ان کا ادب کرائے گا. تو انشاءاللہ اب ہم چائے پی لیں آپ, تو اس